اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 4۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ سورہ یونس کا مرکزی عنوان توحید باری تعالیٰ۔ اب یہاں سے رکوع نمبر 4 جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں عنوان ہے مشرکین کا اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا اعتراف۔ مشرکین توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ توحید کی 3 قسمیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا اعتراف کرتے تھے۔ یہاں
اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ قل فرما دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن یخرج الحی من المیت، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ وَیخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وَمَن یدبر الامر، اور کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کافر ضرور کہیں گے اللہ۔ فقل، تو آپ فرما دیجئے افلا تتقون، پھر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ یہ بیان ہے اس بات کا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے قائل تھے، اعتراف کرتے تھے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا کہ یہ چیزیں کس نے پیدا کی، آسمان اور زمین، حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور پھل اور چارہ، یہ سب چیزیں کس نے اگائیں اور پیدا کیں؟ اعتراف کرتے تھے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ، توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پس یہی تو اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی، فسقوا، نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے، جن کے نصیبوں میں ایمان نہیں ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی بات سچی ثابت ہو چکی ہے۔ اور اس بات کا بھی بیان ہے کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے در کا سوالی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، آسمان اور زمین میں جتنے بھی ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک شان میں ہوتا ہے، سب اللہ پاک کے در کے سوالی ہیں۔ تو توحید ربوبیت کا جب اعتراف کرتے تھے تو اس کو دلیل بنا کر توحید الوہیت کی دعوت دی گئی ہے کہ پوجا، عبادت، نظر نیاز، رکوع سجود سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ عزیز بھائیوں، وہ اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں کھڑا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ برابر ہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ صرف یہ بات تھی کہ کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، سفارشی بنا کر پیش کرتے، برابر نہیں کھڑا کرتے تھے۔ قل هل من شرکائکم، فرما دیجئے کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے دوبارہ لوٹائے؟ قل اللہ یبدأ الخلق، فرما دیجئے اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی لوٹائے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، لہٰذا تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ پہلی بار بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہی دوبارہ لوٹائے گا۔
کیا معبودوں میں پیدا کرنے، لوٹانے اور ہدایت سے نوازنے کی صلاحیت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ان میں یہ صلاحیت۔ قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو۔ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، پھر کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، احق، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی پیروی کی جائے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ امن لا یہدی، یا وہ حقدار ہے جو خود ہدایت یافتہ نہیں۔ یہدی اثر میں تھا یہتدی، تعلیل کر کے یہدی بنا، وہ خود ہدایت یافتہ نہیں۔ فما لکم کیف تحکمون، مگر یہ کیسے ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو جو خود ہدایت پر نہیں۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، سورہ مریم، اے میرے باپ تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتا ہے، نہ تیرے کچھ کام آ سکتا ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، پس تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر، ان مشرکین میں سے، مگر گمان کی، سارے تقریباً ایسے تھے، گمان کی پیروی کرنے والے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیارا فرمان ہے، ایاکم والظن، ظن، گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ ظن، گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس ظن سے وہ بے بنیاد بات مراد ہے جو محض کسی کی تقلید یا وہم و خیال پر مبنی ہو اور اس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہ ہو، اکثر ایسے ہی تھے۔ تو یہ حدیث پاک کہ گمان سے بچو، بے شک گمان سب سے جھوٹی بات ہے، صحیح البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5143۔ تو گمان کی پیروی سے بچیں بلکہ حق کی پیروی کریں۔ اب قرآن کریم کی صداقت کا بیان کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا نہیں، ان یفترا من دون اللہ، کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں۔
پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وتفصیل الکتاب، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی اور تفصیل بھی، دونوں کام۔ الکتاب، پہلی کتابیں، ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب وہ مقام آ گیا جہاں قرآن کریم میں چیلنج دیا گیا ہے، اور یہ تیسرا مقام ہے اللہ کی کتاب میں۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے گھڑ لیا ہے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور تم بلاؤ جس کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ تیسرا مقام ہے جہاں پر چیلنج دیا گیا ہے، قرآن پاک کے چیلنج کا تیسرا مقام۔ پہلا مقام سورۃ بنی اسرائیل میں قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں، اللہ کی کتاب جیسی کتاب، لا یأتون بمثلہ، اس جیسا نہ لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں، ظہیرا مددگار۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں پہلا چیلنج ہے۔ اس کے بعد دوسرا چیلنج سورہ ہود کے اندر ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے۔ قل، فرما دیجئے، فأتوا، پس تم لاؤ، بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں اس جیسی مفتریات، گھڑی ہوئی تم بھی بنا لو۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلاؤ جس کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ پہلا چیلنج دیا گیا کہ پورا قرآن بنا کے دکھاؤ، دوسرا چیلنج کہ 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ۔ اب تیسرا چیلنج سورۃ یونس کے اندر، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لی ہے۔ قل، فرما دیجئے، فأتوا بسورۃ مثلہ، لاؤ ایک صورت ہی اس جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو جس کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قرآن پاک جیسی کتاب بنا لو، یا 10 صورتیں نہیں تو ایک صورت ہی بنا لو۔ اور یہ چیلنج دیا گیا عرب کے فصحاء کو، بلغاء کو، کہ ایک امی پیغمبر یہ چیلنج دے رہے ہیں، آج تک قائم ہے، تا قیامت یہ چیلنج قائم رہے گا، کوئی اس کا جواب نہ دے سکا نہ دے سکے گا۔ قرآن مجید ایک معجزہ اللہ کی طرف سے ہے، بہت بڑا،
اور ہر پیغمبر کو اس دور کے مطابق ہی معجزے دیے جاتے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی من الانبیاء، نہیں کوئی نبی نبیوں سے، الا وقد اوتی من الآیات، مگر وہ دیا گیا نشانیاں، ما آمن علی مثلہ البشر، جسے دیکھ کر انسان ایمان لائے، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا، اور یقیناً مجھے جو نشانی عطا فرمائی گئی ہے وہ وحی ہے، اوحاہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، فارجو ان اکون اکثرہم تابعا، مجھے امید ہے کہ روز قیامت تابع یوم القیامہ تمام انبیاء کرام کے پیروکاروں کی نسبت میری اتباع کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر نبی کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی گئیں کہ ان جیسی نشانیوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ مجھے جو نشانی عطا فرمائی گئی ہے وہ وحی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا ہے، مجھے امید ہے کہ روز قیامت تمام انبیاء کرام کے پیروکاروں کی نسبت میری اتباع کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، زیادہ۔ صحیح البخاری کتاب و فضائل القرآن، باب کیف نزل الوحی، حدیث نمبر 4981۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، باب وجوب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 152۔ تو ہر نبی کو معجزہ دیا گیا اپنے اپنے دور کے مطابق، اپنے اپنے وقت کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ تمام معجزات سے بڑا، سب سے بڑا، اور تا قیامت قائم رہے گا اللہ کی توفیق سے۔ اور اس معجزے کا جو چیلنج ہے وہ بھی قائم رہے گا، اور فرمایا گیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ جو قرآن پاک سے جڑ گیا قوموں کو عزت عطا کرتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شان دیتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں رب کائنات ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ رواہ مسلم فی صحیحہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جو کتاب اللہ سے جڑ گیا عزت پا گیا، مقام پا گیا، مرتبہ پا گیا، بلندی پا گیا، اور جو اللہ کی کتاب سے دور ہوا ذلیل و رسوا ہوا، دنیا اور آخرت کی رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی ہی یہ خوبصورت دعا، بڑی خوبصورت دعا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میرے بارے تیرا حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاءک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ بڑے عدل و انصاف والا ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، یا اللہ جو تو نے اپنے سارے نام رکھے میں تیرے تمام ناموں سے سوال کرتا ہوں، تیرے ناموں کے واسطے سے، تیرے ناموں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے نام رکھے، سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں اتارے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے، او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک،
یا اپنے پاس غیب کے خزانوں میں چھپا کر رکھے، اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کا واسطہ وسیلہ دے کر آخر میں سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری، کہ میرے دل کو اللہ اکبر کبیرہ اپنی پاک کتاب کے سچی محبت سے بھر دے، قرآن عظیم میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرا ہر رنج غم دکھ اپنے قرآن کی برکت سے دور فرما دے۔ سارے ناموں سے سوال کیا تو کس بات کا؟ کہ یا اللہ اپنی پاک کتاب میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے ہر قسم کے رنج غم ان کو قرآن پاک کی برکت سے دور فرما دے۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے وہ احاطہ نہ کر سکے۔ بما لم یحیطوا بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ احاطہ نہ کر سکے۔ ان کفار کی تکذیب کی بنیاد کوئی علم نہیں تھا، بلکہ جہالت، نادانی، کم عقلی۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی، نہ قرآن کریم کے رموز سے واقف ہوئے، نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے موتیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی، بلکہ بغیر علم کے جھٹلا دیا۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر، پس دیکھو، پس تم غور کرو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیسا ہوا، کیسا ظالموں کا انجام ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، بعض ایسے بھی تھے جو توجہ سے سنتے، غور سے سنتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، جو توجہ سے سنتے نہیں، محبت سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف دیکھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، بلکہ دور بھاگتے ہیں۔ جب دور بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بے نصیبوں کو خوب جانتے ہیں، اور آپ کا پروردگار وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ شریروں سے خوب واقف ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے تو اسے وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور ضلالت اور گمراہی کا مستحق کون ہے تو اسے وہ گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے، اور وہ عادل ہے، کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک سے اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس کا وہ مستحق ہو۔ اس کی ذات پاک، بابرکت، بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اکیلا تنہا وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس رکوع کے اندر جو دعوت دی گئی، ایک یہ کہ توحید ربوبیت کو دلیل بنایا گیا توحید الوہیت کے لیے، اور قرآن پاک کی صداقت کا تذکرہ اور چیلنج
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پاک کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔